کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. تو منصور نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا اگر آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں, اس لیے کسی جھوٹے آدمی کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا. کسی جھوٹے آدمی کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے. آپ نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو اس لیے میں اس سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 70 سال کی زندگی بسر کر کے 20 سال تک طالب علم رہے ہیں, اور 18 سال کی عمر سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. تو 20 سال 22 سال طالب علم رہے. جب 120 کے اندر حماد ابن ابی سلیمان کا انتقال ہوا ہے, تو آپ یہاں پر درس کے لیے مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے ہیں, اور 30 سال تک آپ مستقل درس دیتے رہے. 30 سال تک درس دیتے رہے. 30 سال کے اندر آپ نے کتنے شاگرد تیار کیے؟ شاید کسی کم اماموں کو اتنے شاگرد نصیب ہوئے ہوں, کہ اتنے بڑے بڑے عالم شاگرد کم اماموں کو نصیب ہوئے جتنا آپ کو شاگرد ملے ہیں. اس طریقے سے آپ نے جس قدر باطل فرقہ والوں سے مناظرہ کیا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا ہو. تو 30 سال آپ رضی اللہ عنہ منصب درس پر بیٹھ کر کے 150 کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا. کہاں؟ کوفہ ہی کے اندر, اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا کوفہ میں. آپ کے انتقال کے بارے میں کوئی یقینی چیز نہیں کہی جا سکتی کہ کس طریقے سے آپ کا انتقال ہوا ہے. اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے سخت غلو سے کام لیا, اور آپ کی صحیح سیرت کو جمع نہیں کیا ہے لوگوں نے. حتیٰ کہ اس سلسلے میں آپ کے محبوب لوگوں نے, شاگردوں نے بھی آپ پر ظلم کیا. بھلا بتائیے, ورنہ آپ کی وفات کا صحیح سبب نہ معلوم ہو سکے اتنے بڑے امام کا, یہ تعجب ہی کی بات تو ہے نا. کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے بڑے امام کی وفات کا سبب کیا تھا یہ صحیح طور پر ہمیں معلوم نہ ہو سکے, یہ بڑے تعجب کی بات ہے. کہا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسی کی ذرا سا تائید کی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہو کہ آپ پر جب قضا کا منصب پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو قبول نہیں کیا, آپ نے اسے قبول نہیں کیا, تو منصور نے اٹھا کر کے آپ کو جیل میں ڈال دیا. ابو جعفر المنصور نے آپ کو جیل میں ڈال دیا, اور وہیں پر زہر دے کر کے آپ کو مروا دیا. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے جب منصب قضا نہیں قبول کیا تو ابو جعفر المنصور نے آپ کو جیل میں ڈالا, اور اسی میں پڑے پڑے آپ کا وہیں پر انتقال ہوگا. یہ دونوں باتیں تقریباً قریب ہو سکتی ہیں. جب آپ کو جیل میں ڈالا تو آپ کو زہر دے دیا گیا ہو, لیکن بہت سے عالم کہتے ہیں کہ جیل کے اندر آپ کا انتقال ہونا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ جیل سے باہر آپ کا انتقال ہوا تھا. اس کی تاریخ کے اندر اس کا وجہ یہ ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے, آپ رحمہ اللہ نے شروع میں تو منصب قضا قبول نہیں کیا, لیکن جب بات بگڑتی نظر آئی, جیل اور کوڑے برسانے کی بات آئی, اور یہاں تک آپ نے سن لیا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے معاف نہیں کیا جائے گا الا کہ آپ منصب قضا قبول کر لیں, تو آپ نے مصلحت کے پیش نظر منصب قضا کو قبول کر لیا. لیکن آپ جب قضا کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھیے آپ کا زہد یہ تھا, آپ کا تقوی اور پرہیزگاری یہ تھی کہ آپ کے پاس 2 آدمی آتے ہیں. آپ کے پاس 2 آدمی آتے ہیں. ایک برتنوں کا بیچنے والا آتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھ سے پیتے کا ایک برتن لیا تھا, اور اس کے 2 درہم ابھی میرے 2 درہم ابھی اس کے اوپر باقی رہ گئے ہیں. امام صاحب نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ نہیں. مدعا علیہ سے پوچھا تو کہتا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. مدعی سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو مدعی نے کہا کہ اگر یہ قسم کھا لے کہ ہمارے 2 درہم اس کے اوپر نہیں ہیں تو میں معاف کرتا ہوں. چنانچہ اسے قسم کھلوانے لگے امام صاحب رحمہ اللہ, اور کہا کہ کہو اس اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس نے کہا اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
اور امام صاحب نے سمجھ لیا کہ اب یہ جھوٹی قسم کھا لے گا، اور ظاہر بات جھوٹی قسم کھانے کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، بڑا برا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اسی دنیا کے اندر ان کا بدلہ دے دیتا ہے خاص طور پر۔ اسی لیے ساتھیوں، کسی کے حق سے متعلق جھوٹی قسم کھانے سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جب امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا، دیکھا کہ یہ تو جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، تو کہا کہ اچھا بس کرو، اور اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور 2 درہم نکال کر کے مدعی کو دے دیا کہ اچھا لو لے جاؤ۔ کہا اب تو تم راضی ہو گئے؟ کہا ہاں۔ کہا اس بات کا امام صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ آپ 2 یا 3 دن تک بیمار رہے۔ اس بات کا اثر ہوا کہ اللہ کا نام لے کر کے بھی، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے بھی کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ اتنا اثر ہوا کہ آپ بیمار ہوئے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہ اللہ کو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور قیامت کے دن انہیں بہت بلند، بہت زیادہ لوگوں میں بلند مقام پر عطا فرمائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ، جیسا کہ ہم نے ساتھیوں کہا، نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بڑا سخت لحاظ کرتے تھے۔ اور یہ ایسا نقطہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج پڑوسیوں کے پڑوس کا لحاظ ہم سے نہیں کیا جاتا۔ عمومی طور پر اس بارے میں لوگ کوتاہ، بلکہ کوتاہ تر نظر آتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کو اپنی آواز سے تکلیف دینا، ان سے لڑائی کرنا، ان سے جھگڑا کرنا، ان کے سکھ اور دکھ کے اندر شریک نہ ہونا، یہ بہت بڑی بلا ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ کا طریقہ اس کے خلاف رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ بغداد وغیرہ میں ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا جو کہیں باہر کام کرتا تھا، موچی تھا، اور جب شام کو آتا تھا عشاء کے بعد تو شراب پی کر کے مست ہو جایا کرتا تھا، اور جب مست ہو جاتا تھا تو ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ اضاعونی وای فتن اضاعوا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگ مجھے نہ سمجھ سکے، اور کس قسم کے نوجوان کو نہ سمجھ سکے؟ وہ نوجوان جو مصیبت اور پریشانی کے وقت لوگوں کے کام آتا ہے۔ ارے بدبخت، تو شراب پی رہا ہے اور تو کس کام آنے والا ہے لوگوں کے؟ اور یہی پڑھتے پڑھتے وہ سو جایا کرتا تھا۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور اس کی باتوں کو سنتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ اس کی آواز نہیں سن رہے ہیں، دوسرے دن دیکھا اس کی آواز نہیں سنا، پتہ لگایا کہ کیا ہوا؟ کہا معلوم یہ ہوا کہ کچھ امیر کے پولیس والے آئے اور شراب پینے کے جرم میں اور نشے میں آ کر کے ادھر ادھر کی بات اول فول بکنے کی جرم میں اسے پکڑ کر کے لے گئے ہیں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ اچھا ہوا بدبخت تھا پکڑا گیا، ہے نا، اچھا بدبخت تھا پکڑا گیا، جانے دو، اسے جو ہے اس کی سزا مل جائے گی۔ لیکن امام صاحب نہیں، بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ اپنی جگہ سے اٹھے